ایک بادشاہ نے اپنی سلطنت میں یہ اعلان کیا کہ کل جو شخص بھی میرے سامنے آ کر بڑا جھوٹ بولے گا میں اسے بہت قیمتی انعام عطا کروں گا۔ بادشاہ کا یہ اعلان سن کر سب خوش ہو گئے، کیونکہ جھوٹ بولنا کسی کے لیے بھی کوئی بڑی بات نہ تھی، یہ کام ہر ایک بآسانی کر سکتا تھا۔ خیر دوسرے دن بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا، بادشاہ کے دربار میں لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ جھوٹ بولنے کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق ہر ایک آ کر بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولتا، مگر بادشاہ ہر ایک کو یہ کہہ کر رد کر دیتا کہ تمہارے جھوٹ میں دم نہیں، تم واپس جا سکتے ہو۔ بادشاہ کو کسی ایک شخص کا بھی جھوٹ بڑا جھوٹ نہ لگا۔ بادشاہ کا پورا دربار بالآخر خالی ہو گیا، بس دو آدمی ہی رہتے تھے جنہوں نے آ کر جھوٹ بولنا تھا۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، بادشاہ سلامت، میں کل چاند پر گیا تھا، وہاں پر میں نے خوب سیر کی اور کل ہی کے دن میں واپس بھی آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کوئی بڑا جھوٹ نہیں، تم واپس جا سکتے ہو۔ اب آخری شخص کی باری تھی۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس شخص نے کیا جھوٹ بولا ہوگا؟ چلیے میں ہی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ شخص آیا اور بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کل آپ کا اعلان سننے کے بعد میں اپنے گھر جا رہا تھا، میں ایک جگہ سے گزرا، میں نے دیکھا کہ 7 یا 8 عورتیں چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھیں۔ بادشاہ اپنے تخت سے اٹھا اور کہا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عورتیں موجود ہوں اور وہ ایک دوسرے سے باتیں نہ کریں۔ یہ لو، یہ قیمتی انعام تمہارا ہوا۔ خیر یہ تو تھی ایک کہانی۔ عورتوں کی طرح مرد حضرات بھی جب کہیں پر جمع ہو جاتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی کی برائی نہ کریں۔ جب تک ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے تب تک تو ہماری گفتگو ختم ہی نہیں ہوتی۔ غیبت ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ پاک قرآن حکیم کے اندر یہ فرماتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر طعنہ دینے والے اور غیبت کرنے والے کی خرابی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے اگر فرما دیا ہے کہ خرابی ہے تو بس خرابی ہے۔ اس گناہ کو کرنے کے بعد ہم چین میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج ہی سے اس برائی کو اپنے اندر سے نکالیے، کیونکہ یہ ایک کبیرہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ سچی توبہ سے ہی معاف ہو سکتا ہے۔